سورہ یاسین. سورہ یاسین کا تعارف. مقام نزول. سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس میں 5 رکوع، 83 آیتیں، 729 کلمے اور 3000 حروف ہیں. یاسین نام رکھنے کی وجہ. یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا. سورہ یاسین کے فضائل. احادیث میں سورہ یاسین کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے 4 فضائل پیش کرتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے، اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے. نمبر 2، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لہٰذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو. نمبر 3، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے، پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا. سورہ یاسین کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منصب اور قیامت میں مردوں کو زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کو پالنے والے رب تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ عناد اور دشمنی کرنے والا جس کے ایمان لانے کی امید نہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے. ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قدیم اور ازلی علم میں ان کے آثار موجود ہیں. نمبر 2، ایک بستی انطاکیہ کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی، جنہوں نے یکے بعد دیگرے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا، اور جو انہیں رسولوں کو جھٹلانے پر نصیحت کرنے آیا تو ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا. نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہوا، اور اسے شہید کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ جہنم میں داخل ہوئے. نمبر 3، کفار مکہ کو سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کر اس بات سے ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے. نمبر 4، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر، بنجر زمین کو سرسبز کرنے، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کو مسخر کیے جانے اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے سے استدلال کیا گیا، اور ان حقائق کا انکار کرنے والے کافروں کو دنیا و آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی کی، اور یہ بتایا کہ وہ تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور اس بات کی خبر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. سورہ فاطر کے ساتھ مناسبت. سورہ یاسین کی اپنے سے ماقبل سورت فاطر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاطر میں بیان ہوا کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑتے اور انہیں جھٹلاتے ہیں، اور سورہ یاسین کی ابتدا میں قرآن کی قسم ذکر فرما کر ارشاد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں جن کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ترجمہ: حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم رسولوں میں سے ہو، سیدھی راہ پر ہو. یاسین. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. نیز
اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے۔ یاسین نام رکھنے کا شرعی حکم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے یاسین نام رکھنے کا جو شرعی حکم بیان فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کا یاسین اور طٰہٰ نام رکھنا منع ہے، کیونکہ بقول بعض علماء ممکن ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن کے معنی معلوم نہیں، کیا جب ان کے وہ معنی ہوں جو غیر خدا پر صادق نہ آ سکیں، اس لیے ان سے بچنا لازم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے بقول یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے نام ہیں جن کے معنی سے واقف نہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایسا معنی ہو جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہوں اور آپ کے سوا کسی دوسرے کے لیے اس کا استعمال درست نہ ہو۔ ان ناموں کی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی بیان کردہ رائے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ان ناموں کا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقدس نام کے طور پر ہونا زیادہ ظاہر اور مشہور ہے۔ نوٹ: جن حضرات کا نام یاسین ہے وہ خود کو غلام یاسین لکھیں اور بتائیں، اور دوسروں کو چاہیے کہ اسے غلام یاسین کہہ کر بلائیں۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ رسول نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا ہے۔ ان کے اس قول کا یہاں اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور قرآن مجید کی قسم ارشاد فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں رسالت کا منصب عطا کیا گیا ہے، اور بے شک آپ ایسے سیدھے راستے پر ہیں جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ یہ راستہ توحید اور ہدایت کا راستہ ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اسی راستے پر رہے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سب سے زیادہ قوی اور معتدل ہے۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام صراط مستقیم پر ہی ہیں، اور جب یہ ارشاد فرما دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، تو اسی کے ضمن میں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر بھی ہیں۔ البتہ یہاں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صراحت کے ساتھ صراط مستقیم پر ہونے کی خبر دینے سے معلوم ہوا کہ آپ کی شریعت سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ معتدل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صراط مستقیم۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی صراط مستقیم پر ہیں، جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت بھی دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ: اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ: اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت بھی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ: اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں بہی کی ضمیر سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 2 تا 4 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے 3 باتیں مزید معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ کافروں کی طرف سے آپ پر ہونے والے اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظمت کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت پر اپنے مقدس کلام قرآن مجید کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ خصوصیت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل نہ ہوئی۔ نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیادت اور سرداری کا وہ رتبہ عطا ہوا ہے جو کسی دوسرے رسول اور نبی کو عطا نہیں ہوا۔
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ ترجمہ: عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اس رب تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے جو اپنی سلطنت میں عزت والا اور اپنی مخلوق پر مہربان ہے، تاکہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن مجید کے ذریعے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں جس کے باپ دادا کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے طویل عرصے سے کوئی رسول علیہ السلام نہ پہنچا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان اور ہدایت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قوم قریش کا تو یہی حال ہے کہ ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور عرب میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ان کے پاس کوئی رسول تشریف نہیں لایا، جبکہ اہل کتاب کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نذیر ہونا عام ہے۔ یہاں آیت میں بطور خاص کفار قریش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا فرمایا گیا، اور عمومی طور پر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل عرب، اہل کتاب وغیرہ سبھی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ: اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ ترجمہ: بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ لقد حق القول على أكثرهم، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے پہلی آیات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رسول اور نذیر ہونا بیان فرمایا گیا، اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور کسی کو ہدایت دے دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار کے ایمان نہ لانے پر افسردہ اور غمزدہ نہ ہو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے کفر اور انکار پر اصرار کریں گے، اور کفر کی حالت میں ہی انہیں موت آئے گی۔ اس لیے اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ ترجمہ: ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ان کافروں کے کفر میں پختہ ہونے اور واعظ و نصیحت سے فائدہ نہ اٹھا سکنے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے، کہ جیسے وہ لوگ جن کی گردنوں میں غل کی قسم کا توق پڑا ہو جو کہ ٹھوڑی تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتے، اسی طرح یہ لوگ کفر میں ایسے راسخ ہو چکے ہیں کہ کسی طرح حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے حقیقی حال کا بیان ہے، اور جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: إذ الأغلال في أعناقهم۔ ترجمہ:
جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ شان نزول، یہ آیت ابو جہل اور اس کے 2 مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا۔ جب اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی فاسد ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا، اور جب اس نے پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپک کر رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر وہ اپنے دوستوں کی طرف واپس لوٹا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا یہ کام میں کروں گا اور ان کا سر کچل کر ہی آؤں گا۔ چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنتا تھا لیکن آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا اور وہ بھی اسے نظر نہ آئے۔ انہوں نے ہی اسے پکارا اور اس سے کہا تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میں نے ان کی آواز تو سنی تھی مگر وہ نظر ہی نہیں آئے۔ اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا، اور بڑے دعوے کے ساتھ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا تھا کہ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اوندھے منہ گر گیا۔ اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا میرا حال بہت سخت ہے، میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گیا۔ لات و عزا کی قسم اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا ہی جاتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ بھی مثال کا بیان ہے کہ جیسے کسی شخص کے لیے دونوں طرف دیواریں ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہو تو وہ کسی طرح منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال ان کفار کا ہے کہ ان پر ہر طرف سے ایمان کی راہ بند ہے۔ ان کے سامنے دنیا کے غرور کی دیوار ہے اور ان کے پیچھے آخرت کو جھٹلانے کی، اور وہ جہالت کے قید خانے میں قید ہیں جس کی وجہ سے آیات اور دلائل میں غور و فکر کرنا انہیں میسر نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ازلی کفار پر ہدایت اور ایمان کی راہ بند کر کے ان پر جبر نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے خود جو کفر پر اصرار کیا، تکبر، عناد اور سرکشی کی راہ کو مستقل اختیار کیا، اس عظیم جرم کی سزا کے طور پر ان کے لیے ایمان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس پر کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کافروں کا کفر پر جمے رہنا تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے، آپ کا انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے۔ یہ انہیں کوئی نفع نہ دے گا اور وہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے۔ کافروں کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے نہیں کہ خدا نے انہیں کفر پر ڈٹے رہنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ چاہتے بھی تو ایمان نہ لا پاتے، بلکہ خود ان کافروں نے ضد و عناد کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر لی تھی۔ یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حق میں نہ ڈرانے کے برابر نہیں ہے، کیونکہ ڈر سنا کر آپ نے تبلیغ کی ذمہ داری پوری کر دی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم۔ ترجمہ، تم تو صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ انما تنذر من اتبع الذکر، تم تو صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے
تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ڈر سنانے اور خوف دلانے سے وہی نفع اٹھاتا ہے جو قرآن مجید کی پیروی کرے اور اس میں دیے گئے احکامات پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے غیبی عذاب سے پوشیدہ اور علانیہ ہر حال میں ڈرے، اور جس کا یہ حال ہے تو آپ اسے گناہوں کی بخشش اور عزت کے ثواب جنت کی بشارت دے دیں۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ ترجمہ: بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ إنا نحن نحيي الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں دین کے ایک بنیادی اصول یعنی رسالت کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے ایک اور بنیادی اصول یعنی قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن ہم اپنی کامل قدرت سے مردوں کو زندہ کریں گے، نیز دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اور برے اعمال کیے وہ ہم لکھ رہے ہیں تاکہ ان کے مطابق انہیں جزا دی جائے، اور ہم ان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہے ہیں جو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے، وآثارهم، اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ لوگ جو طریقے اپنے پیچھے چھوڑ گئے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ طریقے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، دونوں کا حکم جدا جدا ہے، لہٰذا لوگ جو نیک طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہتے ہیں، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کہتے ہیں۔ اس طریقے کو نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سینکڑوں اچھے کام جیسے شریعت کے مطابق فاتحہ، 11ویں، سویم، 40واں، عرس، ختم اور میلاد کی محفلیں وغیرہ، جنہیں کم علم لوگ بدعت کہہ کر منع کرتے ہیں اور لوگوں کو ان نیکیوں سے روکتے ہیں، یہ سب نیک کام درست اور اجر و ثواب کا باعث ہیں، اور ان کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت بتانا غلط ہے۔ یہ طاعات اور نیک اعمال جو ذکر و تلاوت اور صدقہ و خیرات پر مشتمل ہیں بری بدعت نہیں، کیونکہ بری بدعت وہ برے طریقے ہیں جن سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اور جو سنت کے مخالف ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو قوم بدعت نکالتی ہے اس سے بدعت کی مقدار سنت اٹھ جاتی ہے، تو بری بدعت وہی ہے جس سے سنت اٹھتی ہو، جیسا کہ بعض لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے عداوت رکھنے کی بری بدعت نکالی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت اور نیاز بندی کا طریقہ اٹھ گیا، حالانکہ شریعت میں اس کا تاکیدی حکم ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندوں جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے اور تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کی بدترین بدعت نکالی۔ اس سے بزرگان دین کی حرمت، عزت، ادب و تکریم اور مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور محبت کی سنتیں اٹھ جاتی ہیں، حالانکہ ان کی بہت شدید تاکیدیں ہیں اور یہ دین میں بہت ضروری چیزیں ہیں۔ مرنے کے بعد باقی رہ جانے والے اچھے اور برے اعمال کی مثالیں۔ آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہا ہے جو وہ اپنے بعد چھوڑ گیا، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے۔ اس مناسبت سے یہاں ہم انسان کے ان اچھے اور برے اعمال کی 5 عام مثالیں دیتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، اور یہ لوگوں کے مشاہدے میں بھی ہیں۔ چنانچہ اچھے اعمال کی 5 مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص دین کا علم پڑھاتا ہے، پھر اس کے شاگرد اپنے استاد کی وفات کے بعد بھی اس علم کی اشاعت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، کوئی شخص دینی مدرسہ بنا دیتا ہے جس میں طلباء علم دین پڑھتے ہیں اور بانی کی وفات کے بعد بھی طلباء دین کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، کوئی انسان کسی دینی موضوع پر کتاب تصنیف کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی
اس کتاب کی اشاعت ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 4، کوئی شخص مسجد بنا دیتا ہے جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور یہ سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 5، کوئی شخص کنواں کھدوا کر یا بورنگ کروا کر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے اور لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی پانی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ برے اعمال کی 5 مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص فلم اسٹوڈیو، سنیما گھر، ویڈیو شاپ یا میوزک ہاؤس بناتا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی فلمیں بنانے، دکھانے، بیچنے، میوزک تیار کرنے اور سننے سنانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 2، کوئی شراب خانہ یا قہوہ خانہ بناتا ہے اور عورتوں کو بدکاری کے لیے تیار کرتا ہے جہاں لوگ شرابیں پیتے اور بدکاری کرتے ہیں، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی وہ شراب اور بدکاری کے اڈے قائم رہتے ہیں۔ ان میں لوگ شرابیں پیتے رہتے اور بدکاری ہوتی رہتی ہے اور اس کی تیار کردہ عورتیں بدکاری کرواتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، انٹرنیٹ پر فحش ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کی اشاعت کے لیے پیج بناتا ہے، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں دیکھتے رہتے اور گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، کوئی انسان جوا خانہ بنا کر مر جاتا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی جوئے اور سٹے بازی چلتی رہتی ہے۔ نمبر 5، کوئی شخص ایسے قوانین بناتا ہے جو ظلم اور ناانصافی پر مشتمل ہوں اور لوگوں کے درمیان شر اور فساد کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی ان قوانین پر عمل ہوتا رہتا ہے اور لوگوں میں شر و فساد جاری رہتا ہے۔ ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث پاک کو ایک بار پھر سنیے۔ چنانچہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اس میں جاری رہنے والے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے تو ثواب کی بشارت ہے اور ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو جاری رہنے والے گناہوں کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لیں کہ جب اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ان کے کندھے پر بھی ہوگا اور اپنے گناہوں کے عذاب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہ کا عذاب بھی پائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور گناہ جاریہ کے جاری سلسلے ختم کر کے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آثار سے مراد وہ قدم ہیں جو نمازی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلنے میں رکھتا ہے، اور اس معنی پر آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کے کنارے پر رہتے تھے، انہوں نے چاہا کہ مسجد شریف کے قریب رہائش اختیار کر لیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اس لیے تم مکان تبدیل نہ کرو، یعنی جتنی دور سے آؤ گے اتنے ہی قدم زیادہ پڑیں گے اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے دور سے آنے والوں کی فضیلت اور صحابہ کرام کا جذبہ، اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو بندہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے اسے ہر قدم پر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو زیادہ دور سے چل کر آئے گا اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ترغیب کے لیے یہاں اس سے متعلق مزید 3 احادیث بھی سماعت کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف نکلے اور اسے گھر وغیرہ سے مسجد کی طرف جانے کے لیے نماز نے نکالا ہو تو جو قدم بھی وہ رکھتا ہے اس کے بدلے 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور 1 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ نماز کا اجر اس شخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے نماز پڑھنے آئے، اس کے بعد اسے اجر ملتا ہے جو اس کے بعد دور سے آنے والا ہو۔ نمبر 3، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد سے جتنا زیادہ دور ہے اسے جماعت میں شامل ہونے کے باعث اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہاں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے دور سے چل کر آنے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے جذبے کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا اور اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ دراز گوش خرید لو جس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے مسجد تک آ سکو۔ اس نے کہا، اگر میرا گھر
مسجد نبوی کے پہلو میں ہوتا تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہ تھی۔ میری نیت یہ ہے کہ میرے لیے گھر سے مسجد تک آنے اور مسجد سے اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹنے کا ثواب لکھا جائے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی یہ بات معلوم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ثواب تمہارے لیے جمع کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نیت مبارک اور جذبات مقدس ہوتے اور وہ نیکیاں جمع کرنے کے انتہائی حریص ہوا کرتے تھے، اور چونکہ نماز کے لیے آنے اور جانے میں ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، اس لیے وہ زیادہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے مسجد سے دور بسنے کا ارادہ کرتے اور پھر بر وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پورا اہتمام بھی کرتے تھے۔ افسوس، فی زمانہ لوگوں کا حال اور انداز فکر ہی بدل چکا ہے کہ گھر قریب ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ مسجد سے دور گھر اس لیے لیتے ہیں تاکہ شرعی طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان پر واجب نہ رہے، اور بسا اوقات ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جماعت تو رہی ایک طرف، نماز بھی ضائع کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو عوام کا حال ہے، اور ان سے زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جماعت کا باقاعدہ اہتمام ان حضرات کے ہاں بھی مفقود ہوتا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھے بیٹھے ہیں۔ البتہ جو شرعاً معذور ہیں ان پر کوئی حکم نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی ہدایت اور نیکیاں جمع کرنے کی حرص نصیب فرمائے، آمین۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انسان کے نشان قدم میں سے کچھ چھوڑتا تو اسے چھوڑ دیتا جسے ہوائیں مٹا دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے اس نشان قدم اور اس کے ہر عمل کا شمار رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس نشان قدم کو بھی شمار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اٹھا اور اسے بھی جو معصیت میں چلا۔ تو اے لوگو، تم میں سے جو اس چیز کی طاقت رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کے قدم لکھے جائیں تو وہ ایسا کرے۔ مسلمان کی عیادت اور ملاقات کے لیے جانے کے فضائل۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جس نیک کام کے لیے بھی قدم اٹھاتا ہے اس کا وہ قدم شمار کیا جاتا ہے اور اسے ان قدموں کے حساب سے ثواب دیا جائے گا۔ اسی مناسبت سے یہاں بطور خاص مریض کی عیادت کے لیے جانے اور کسی مسلمان سے ملاقات کے لیے جانے کے فضائل سماعت فرمائیے کہ یہ قدم بھی اطاعت الہی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ اس کے پاس سے لوٹ آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرے تو 70,000 فرشتے اسے شام تک دعائیں دیتے ہیں، اور جو شام کے وقت عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا۔ نمبر 3، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک منادی اسے مخاطب کر کے کہتا ہے، خوش ہو جا کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی شہر میں اپنے کسی بھائی سے ملنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں بھیجا۔ جب وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اس شہر میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے پوچھا، کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے اتارنے جا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے اسی طرح محبت فرماتا ہے جس طرح تو اس کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان مریضوں کی عیادت کے لیے جانے اور اپنی رضا کے لیے مسلمان بھائیوں سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا